لائٹاں باہر ہی لگیاں نے، میں ایک بھی لائٹ اپنے اندر نہیں لائی ہے، نہیں حضرت، اپنے آپ نے بھی لائی ہے اپنے آپ. ہاں اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. ماشاءاللہ قبلہ بیٹھے ہیں ہمارے نقش بندی بزرگ ہیں حضرت بایزید ہیں رحمۃ اللہ تعالی. حضرت جن لوگوں نے ایویں نہیں دل جیتے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہیں. حضرت انہوں نے پڑھا ہے کہ حضرت بایزید اب ساری رات نہ نوافل پڑھا کرتے تھے، شب بیدار تھے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی. وہ ایک رات نہ آپ اپنے سین میں قیام فرما رہے تھے تو ساتھ والے گھر سے نہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت بایزید کا خشوع اور خضوع اتنا پختہ تھا کہ سارا بستان بھی مل کے روتا تو حضرت بایزید ذرا خلل نہیں پڑنا تھا اس میں، اتنا پکا تھا ان کا خشوع خضوع. لیکن دل اس لیے پریشان تھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، لیکن تھے بڑے محتاط لوگ. رات کو نہیں آپ فرماتے دستک دی، صبح اٹھ کے نہ جا کے پہلا کام یہی کیا جب سارا علاقہ اٹھ گیا چہل پہل ہوگی، فرماتے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ ایک عورت نے دروازہ کھولا. آپ فرماتے میں نے اسے پوچھا تیرے گھر میں مرد کوئی نہیں؟ اس نے کہا نہیں. اب میں نے پوچھا کدھر گیا ہے؟ وہ کہنے لگی میرا خامن تجارت کی غرض سے نا کہیں دور گیا ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، وہ کیا ہے؟ وہ کہتی میرا خامن تجارت پہ گیا، جو مجھے ٹائم دے کے گیا تھا نا آ نہیں سکا، اور اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. اب جو پیسے وہ دے کے گیا تھا وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. کل رات میرے گھر میں یہ حالات تھے کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، گھر میں اندھیرا تھا، اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا. اب بڑے پریشان ہوئے، بازار گئے، جتنی بھی ضرورت کی اشیاء تھی ساری خریدی، لا کے اس کو دی. فرمایا اگر ضرورت پڑی تو پیغام بھیجنا، میں بھی خیال رکھوں گا. لو جی سلسلہ چلتا رہا. وہ خامند آیا، آتے ہی اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتی بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی. پوچھتا ہے ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے ایک رات یہ حالات تھے کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، گھر میں اندھیرا تھا، بچہ روتا رہا. اگلی صبح آ کے حضرت بایزید نے دستک دی، حال احوال پوچھے، پھر پریشانی نہیں. اچھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے چل پھر اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں حضرت بایزید کا شکریہ ادا کر کے آؤں. وہ لکھا ہے شکریہ ادا کرنے آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت شکریہ جناب، آپ نے بڑی شفقت فرمائی. آپ نے فرمایا یار شکریہ چھڈ، میں شکریہ لیے کیتا ہی نہیں، تو صرف اینا مینوں دس دے جڑا ایک رات بچہ روندا رہا تو دے تے مینوں معاف کر چھڑے. وہ حیران ہو گیا، عرض کرتا ہے حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے، میں شکریہ ادا کر رہے ہوں، آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور میں ہم نے جن سے دین سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا. اور کہتے ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین کرتے تھے، ہمیں گما ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. تو ساری رات تیرا بچہ روتا رہا اور میں نفل پڑھتا رہا، تو پہلے مجھے بتا تو نے معاف کر دیا ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ بھی رو پڑا اور کہتا ہے حضور پھر تسی بھی معافی نو چھڈو، بڑھی میں لے کے آن لگا تے کلمہ پڑھا کے سانو بھی مسلمان کرو. اس لیے تو اقبال کہتا ہے نا حضرت جی، اقبال بھی کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اس وقت حضرت پاکستان کو کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے، محبت. حضرت میں حقیقت حضرت بڑا دکھ ہوتا ہے، 2 بار اللہ نے موقع دیا باہر جانے کا تو لوگوں کو اپنے آپ سے بڑا جدا پایا. باہر رواج ہے، اگر آپ راستے میں جاتے جاتے کسی سے ٹکرا جائیں گے نا تو آپ سے معذرت کرے گا، سوری بولے گا یا جو بھی اس کے الفاظ ہیں وہ ضرور بولے گا. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یار ساڑھے پاکستان سے کیوں ہے جنگی ایتے ہی واجہ جی نہیں پتہ کیا نہیں اوے انا ہے لفظہ نہیں. اللہ قبلہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار قرآن تو ہمارے پاس ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. چلو 10 محرم ہوتے حضرت جی کھیراں ونڈنیاں نے جی مٹھی نہیں کرنی تھی کسی نے بھی، کھیر ونڈ کے ویلے ہو جانا. اور یہ جو میں نے آپ کو جو مکان کی بات سنائی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اس مکان کے ساتھ بڑی باتیں ہیں حضرت، لیکن ایک تو کمال ہے حضرت جی لکھی ہوئی کہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک یزیدی سپاہی آیا اسی مکان میں حضرت، 3 دن 3 راتیں رہا. جب جانے لگا تو امام نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی.
لکھا تھوڑا سا آگے جا کے پھر واپس آیا، آگے کرتا حضرت لگتا ہے پچھانے نہیں. آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا تیرے دل میں یہ بات کس طرح آئی؟ اور کرتا حضرت اگر پہچان لیندے تھے اپنے والد اور بھائیوں دے قاتل نوں گھر تے نہ رکھ دے. آپ نے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. بات صرف اتنی ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. ہاں یا نبی ہے، کردار کدھر ہے؟ کردار کدھر ہے؟ اور میں کہتا ہوں یار ہمارے پاس تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہے. اور آدم چشتی نے حضرت جی کمال کر دیا. حضرت آدم چشتی کا کمال جملہ مجھے بڑا پسند، اس نے لکھا ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا نہیں ہوا یار ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ. لکھا ہے حضور کی اپنی حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں، آپ نے فرمایا سب کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ لو، اور جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں میری ایک پلڑے میں رکھ لو. محبوب فرماتے میرا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن کیا فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا آج میں تاڑے نہ ہوئی کرانگا جڑا حضرت یوسف نے اپنے پائیاں نہ کیتا. محبت سیکھو، حقیقت ہے محبت سیکھو. اور حضرت جی جتنی محبت کرو گے نا تمہیں اتنا حضور نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا. حضرت یہ کشف المحجوب کی عبارت ہے. حضرت ٹھیک ہے جی، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا. یہ کشف المحجوب، مجھے بزرگوں کا نام نہیں یاد رہا، داتا صاحب نے لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے شہر جڑا سب تو تیرا مقرب ہے نا میں نے بخاؤ کون ہے. کہتے جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی منادی کر رہا ہے کہ وہ فلان جو کپڑے کا دکاندار ہے نا وہ شہر میں اس وقت سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہے. وہ بزرگ فرماتے جب آنکھ کھولی تو میں بڑا پریشان ہوا، یار مینوں تے سی کہ سلیمان مصباحی دا نام لیا جائے گا، آج کل واہ بھی مشہور ہوا ہے، فلانے حضرت دا نام ہوئے گا، فلانے حضرت دا نام ہوئے گا، فلانے. ایک کپڑے کا دکاندار وہ شہر میں اللہ کا سب سے زیادہ مقرب. اب فرماتے پھر دل میں خیال ہے نہیں انہیں دکان تے نہ کوئی مسلح رکھیا ہونا تے پردہ کر کے نہ سارا دن نفل پڑھتا ہونا، یا انہیں وڈی جی تسبیح رکھی ہونی سارا دن تسبیح پھیرتا ہونا. اب فرماتے میں صرف دیکھنے کے لیے نہیں کہ کرتا کیا ہے. اب فرماتے میں دکان پہ چلا گیا، فرماتے کچھ بھی نہیں، سادہ جہا بندہ بیٹھا تھا. کہتے میں نے جا کے کپڑا پسند کیا، اس نے ریٹ پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کی. فرماتے ہیں سب کچھ طے ہو گیا. فرماتے میں نے پیسے نکالنے لگا تو مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت جی ایک گل کہاں تو غصہ تو نہیں کرو گے، مان لو گے؟ اب فرماتے ہیں میں کیا یار میں ہی تو ویکھن آیا ہوں، دس کیڑی گل ہے. اب فرماتے مجھے آگے سے کہنے لگا حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے بھی مل جائے گا، مجھ سے نہ خریدیں اس سے خرید لیں. میں بڑا آرام ہوا، وہی اپنا گاہک بھی کوئی جانے دیتا ہے. پھر دل میں خیال آیا نہیں یہ اس کا کوئی اپنا ہوگا. اب فرماتے مجھے آگے سے کہنے لگا حضرت جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا ہوئے اپنا گاہک بھی کو بھیجتا ہے، کیوں بھیج رہا ہے مجھے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں صبح دا بیٹھا دیکھن دیا تھا وہی دکان تے ایک گاہک بھی نہیں گیا تے بچے تے وہ بھی ایڈ تے مینوں جنی لوڑ ہے میں کما بیٹھا ہاں، تسی میرے کو نہ لو تسی وہ کو لے لو. بزرگ فرماتے میں اٹھ بھی آیا اور ساتھ ہی سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کس طرح بنتے ہیں. اقبال نے بھی تو کہا تھا نا، اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. محبت کرو حضرت، آج محبت کی بڑی کمی ہے. میں جب قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوسرا عرس ہوا نا، وہاں ایک ملک صاحب تھے، ریکارڈنگ موجود ہے آج بھی نا، انہوں نے ایک بات سنائی ہے. وہ کوئی خطیب نہیں تھے، کوئی درس نظامی نہیں پڑھی تھی، لیکن بابے نے گل سنائی اور سارا مجمع روا چھڑیا. وہ کہتے ہوا کیا جون کا ماہ تھا اور گرمی جان نکال دینے والی ہے. جڑا بندہ آئے نا وہ آ کے حافظ صابر علی صابر صاحب نے کہ جناب دعا کر اللہ بارش پائے. اور آپ کو پتا ہے حافظ صابر صاحب کی دعا جو دعا مانگنے ہیں لگتا ہے کہ بابے نے رب منا ہی لینا ہے. کہتے ہیں حافظ صاحب دعا پہ دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں اتر رہی کوئی.
کہتے ایک دن کیا ہوا، مدرسے کا بچہ بھیج کے نا، وہ ملک صاحب کہتے ہیں، مجھے آفا صاحب نے بلایا، کہتے ہیں میں گیا، آپ صاحب نے 1000 نکال کے نا اپنی جیب سے مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک جی ایدا او قیمہ لے کے آنا ہے جڑا تسی کار اپنے لیے پکاندے ہو۔ کہتے میں گیا اور میں نے جا کے نا دکاندار کو کہا نو ہڈی نو چربی نو چھچڑا، صاف قیمہ دے کر کے۔ کہتے میں نے 1000 کا قیمہ لیا، آ گیا، قیمہ رکھ کے مجھے فرمانے لگے داؤ تسی۔ کہتے میں آ گیا، لیکن کہتے میں گیا کوئی نہیں، باہر جا کے چھپ گیا، بھلا آفا صاحب قیمے دا کر دے کی نے؟ کہتے ہیں آفا صاحب نے قیمے دا شاپر چکے، 2 راستے ہیں، ایک مین، دوسرا گلیوں میں سے بھوپال والے اڈے پہ جانے کا۔ کہتے جو گلیوں کا راستہ تھا نا، آفا صاحب نے قیمے کا شاپر پکڑا، وہ نکل پڑے۔ کہتے میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تھوڑا سا آگے جا کے مجھے کہنے لگے ملک صاحب چھپ چھپ کے نہ ہو میرے نال ہی آؤ۔ کہتے میں نال ہی آ گیا۔ کہتے ہیں اگے جا کے نا سڑک تے گئے، سڑک کراس کر کے نا اگے پیلیاں چ ٹر گئے۔ کہتے ہیں پیلیاں چ گئے تو اتنے جا کے کی ویکھیا کہ ایک کتی ہے، تو دیاں پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دیاں نے، تو گڈی اٹ کر گئی دی اور بچے نے وہ تے کتی بھی سک گئی دی بھوک دی وجہ ظاہر ادھر جا ہی نہیں سکتی کتے، تے بچے بھی بھوکے نے، تے کتی بھی سمان وال منہ کر کے رون ڈئی ہے، تے بچے بھی رونے دے۔ کہتے ہیں آپ صاحب نے شاپر کھولیا تے کھول کے نہ کتی اگے رکھ چھڑیا، پتہ نہیں کنے دن دی بھوکی، وہ ٹوٹ کے پہ گئی اور انہیں قیمہ کھادا۔ کہتے ہیں آپ صاحب تے میں بہ کے ویکھ دے رہے، کہتے ہیں انہوں نے قیمہ کھا لیا سارا، کہتے ہیں اسی اٹھ کے واپس آ گئے۔ ملک صاحب کہتے ہیں اللہ دی عزت و عظمت دی قسم، جدو گئے تے پسینے پہ گئے، جدو واپس آئے تے بارش سے ناندے آئے۔ اور حضرت جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر، کسی نے تاڑے تے کوئی کالا علم نہیں کیتا، صرف ہویا کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ تاڑے تے کسی نے جادو نہیں کیتا، صرف اینا کہ اسی رحم کرنا چھڑ چھڑے، اسی نہیں کر دے، اور ساڑھے تے نہیں ہوندے۔ اللہ دی مخلوق تے رحم کرو اور پیار کرو، پیار محبت کرو، کر کے تے ویکھو یار، پھر ویکھو اللہ کی کو جتا فرمان گے، کی کو جتا فرمان گے۔ تو لکھا ہے کہ وہ جو شہزادی صاحبہ تھی نا، ان کی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ اچھا خود تو اجازت نہیں ملی، لیکن جب قافلہ نکلنے لگا نا تو لکھا ہے کہ حاضر خدمت ہوئی، اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ایسی محبتیں ہوتی ہیں، لکھا ہے کہ ساتھ لپٹی بھائی کے، اور ان کے نا کان میں کچھ کہا، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اور آپ کی گود میں آ گئی۔ آپ بڑی خوش ہوئی کہ لو جی میں تو نہیں گئی لیکن بھائی تو رکھ ہی لیا نا۔ لکھا ہے کہ امام دیکھ رہے تھے، آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام علی اصغر پھر کچھ چھلانگ لگائی اور امام حسین کی بارگاہ میں۔ اب یہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو بڑی خوش تھی کہ میں نے مار کا سر کر لیا، بھائی کو رکھ لیا، لیکن بھائی تو واپس چلا گیا۔ تو لکھا ہے کہ رو کے عرض کرتی ہیں اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان؟ آپ نے پوچھا پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے کہا تھا علی اصغر تم کس طرح کے بھائی ہو کہ بابا کی بہن تو ساتھ میدان کربلا جا رہی ہیں اور تم اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اکیلے چھوڑ کے جا۔ جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے، اچھا بابا وہ آپ نے کیا کہا ہے؟ تو آگے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں نے اس کے کان میں یہ کہا ہے بیٹا تو یہاں ہی مدینہ رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا باپ کیا کرے گا؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔